اور بے شرمی کا بازار گرم کیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر رب کریم نے فرمایا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ اس شیطان پر اللہ کی لعنت ہو، اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر کر لوں گا، اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا، البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ سری نقصان میں گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تخلیق الہی کو تبدیل کیا ہے۔ مرد، واہ بھائی واہ، مجھے الحمدللہ اپنے مرد ہونے پر فخر ہے، میرے اندر کوئی کسی قسم کے جذبات نہیں۔ جو ایسا کہے وہ ایک نشیڑی ہے، نشیڑی، اس کو بدفعلی کا نشہ لگ چکا ہے۔ جس طرح ہیروئن پاؤڈری، اس کو دنیا کا جو مرضی آپ دے دیں، وہ دودھ پلائیں، بیچ میں بادام ڈالیں، بیچ میں کھیر ڈالیں، بیچ میں کاجو ڈالیں، جو مرضی ڈالیں، اس کو بہترین دودھ کا گلاس دیں، وہ کہے گا چھاڑی یار مینوں سوٹا لان دے، چھڑ پرے تو ایک ہی مینوں دے رہے۔ یہ ان کو بیماری لگ گئی ہے، یہ قابل علاج بیماریاں ہیں، ان کو بند کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں کہ بلا کہ انہوں نے تخلیق الہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان کا حصہ۔ آگے ارشاد سماعت فرمائیے، سورہ روم کے اندر فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سو تو ایک طرف ہو کر دین پر سیدھا منہ کیے چلے جا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ سامعین ذوال احترام، میرے آقا نبی اکرم مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک کے 2915 نمبر پر لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قال لها ثلاثا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ یہ حضور نے 3 بار فرمایا مسند امام۔ میں جتنی بھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں اس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں میں پڑھ رہا، ایک کی روایت کمزور نہیں، سب صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کو بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کے حوالے کوٹ کریں، جس کا جہاں پر زور چلتا ہے۔ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کہنے جوگے ہوں گے یا اللہ جس وقت بے غیرتی اور بے شرمی کو پھیلانے کا عزم کفار نے کیا تھا، یا اللہ ہم نے تیرے اسلام کی مدد کے لیے یہ کیا ہے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمیں بھی عذاب کے اندر رگڑ دیا جائے، تمہاری زبانیں تھیں، تمہارے ہاتھ تھے، تمہارے قلم تھے، تم نے کیوں نہیں چلائے، تم نے زبانیں کیوں نہیں چلائیں۔ یہ قرآن و حدیث ہے قبلہ، میری اپنی رائے نہیں۔ آگے سماعت فرمائیے سنن ترمذی کے اندر 1456 نمبر پر اور سندن حدیث پاک صحیح ہے، حضور نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوہ الفاعل والمفعول بہ۔ حضور فرماتے ہیں تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، وہ مرد بھی اور وہ دوسرا مرد بھی، وہ عورت بھی وہ دوسری عورت بھی، دونوں کو قتل کیا جائے گا، گندگی کو سرے سے ختم کیا جائے گا، اس کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ سامعین ذوال احترام، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آئیے فرمائیے، سب سے پہلے یہ جو لعنتی کام ہے جو ہمارے ملک کے اندر جس کو اب پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، وہ کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ سنو سورہ الاعراف کے اندر وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ 80 اور 81 نمبر آیا مبارکہ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا و جہان والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ یہ قرآن پاک کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے جناب عالی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم جس نے یہ عمل کبھی کیا، اور رب کائنات نے اس قوم کو عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ پتھر
پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے اور وہ ناموں والے پتھر ہر اس بندے کو پڑے اور اس سے موت واقع ہوئی، رب کریم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رب کی سنت کیا ہے؟ جو ایسا عمل کرے گا رب اس کو عذاب کا شکار بنا دے گا، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فقتلوا الفاعل والمفعول، کرنے والا بھی کروانے والا بھی دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب سامنے ذویل احترام اگر پاکستان کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی تو پھر یاد رکھیے قبلہ یا بنی اسرائیل اذکروا، وہ قوم جو سب سے انی فضلتکم علی العالمین، جو عالموں پر فضیلت رکھنے والی تھی، اس کو اللہ نے ٹکا ٹھوکری کر دیا نا، تو ہمارے منہ ایسے کوئی خاص نہیں ہے۔ جناب علی وہ بھی نبی کی امت تھی، ہم بھی نبی کی امت ہیں، انہوں نے بھی نبی سے بغاوت کی اور عذاب کا شکار ہو گئے، ہم نے بھی اللہ نبی سے بغاوت کی ہے، اور پھر آپ انتظار کریں کہ ہم بھی دیکھو کب تک اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ آج سارے گھر والے کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتے۔ میں سن کے حیران ہوں یار، بزرگوں نے بلوں کو دیکھ کے خودکشیاں کر لی، یہ تھوڑا عذاب ہے؟ مسجدوں کو 1-1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے انہوں نے بل ٹھوک دیے، کمرشل ٹھوکے، ٹی وی ٹھوکے، ہر چیز ٹھوکی جناب، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ جناب آپ بے فکر رہیں، اگر زبانیں اب بھی بند رکھی، قلم اب بھی خاموش رہے، اب بھی اگر کوئی احتجاج نہ کیا، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کی سنت یہی ہے، وہ حجت پہلے پوری کرتا ہے، وہ موقع پہلے دیتا ہے سدھرنے کا۔ جب بندہ نہ سدھرے تو پھر رب کریم اس کو کیا کرتا ہے؟ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اب اس میں جو معاشرتی بگاڑ کا پہلا، کوئی مرد کسی نادرہ آفس میں جا کر اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس سے میڈیکل مانگے۔ سب سے پہلا بگاڑ، کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا کر عورتوں کے لیے مختص سیٹوں کے اوپر ٹوائلٹ، سوئمنگ پول، نوکریاں، خاص کوٹے وہ حاصل کر سکتا ہے، جس کی تبدیلی کی وجہ سے مرد اور عورت میں فرق ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی عورت اٹھ کر وہ مردوں والا نہ، وہ اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا کر جناب وہ وراثت میں حصہ ڈبل لے سکتی۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا ہے؟ پورے فقہ کے اندر باب موجود ہیں کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں جی 18 سال کے بعد کوئی بھی عورت اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا دے، مرد اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا دے، حصوں کے اندر ہیر پھیر ہو سکتا ہے، نوکریوں کے اندر ہیر پھیر ہو سکتا ہے، بدفعلی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی جنسی سکون کے لیے کر سکتے ہیں۔ جناب اسلام کے اندر 4 پارہ پڑھیں، 5واں پڑھیں، آپ کو وراثت کا پورا اصول ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس دن لڑکا پیدا ہوا اسی دن اس کا حصہ مقرر ہو گیا، 18 سال کے بعد نہیں، شناختی کارڈ بننے کے بعد نہیں، قرآن نے پیدا ہوتے ہی پہلے دن حصہ مقرر کر دیا۔ یہ لڑکا پیدا ہوا اس کا 2 حصہ ہوگا، یہ لڑکی پیدا ہوئی اس کا 1 حصہ ہوگا۔ پہلے دن ہی رب کریم نے بیوی کے حصے بھی مقرر کر دیے، ماں کے حصے بھی مقرر کر دیے، باپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا، بیوہ کا حصہ بھی مقرر کر دیا، اولاد کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہر ایک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جہاں پر تھوڑا سا کہیں نہیں سمجھ آتی وہ حدیث رسول کے اندر بات کھل کے آ جاتی ہے، جہاں پر وہاں نہیں سمجھ آتی ہمارے فقہاء نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ پھر کس چیز کی غیر یقینی ہے؟ پھر کس چیز کا قانون پاس کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ملک پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج، اس کے قانون کو چیلنج کر کے اس کے عذاب کو آواز دی جا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ قرآن سمجھ کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔